ایک خطیب جنہیں چند سال پہلے شہید کیا گیا، جن کی قبر یہیں شاہ شمس میں، وہ یہیں پر مدفون ہے، اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی، یہی حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور لاہور میں جب پڑھی تو بہت سارے ملا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں توہین رسالت کی رٹ دائر کر دی، کیس دائر کیا۔ لیکن جب ہمارے علماء نے اسی خطیب کو، جن کا تعلق ملتان سے رہا، حوالوں کے انبار لگائے اور وہ عدالت عظمیٰ میں پیش کیے گئے، تو وہ مفتی اور مولوی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور یہ کیس واپس لے لیا گیا۔ مسلمان کو کیوں مشکل پیش آتی ہے، ملا کو کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس حدیث کا انکار کرے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث میں جناب سیدہ کی افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے، علی کو پیغمبر سے افضل قرار دیا جا رہا ہے، سیدہ کو دونوں سے افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ نہ، بات افضلیت کی نہیں ہے، بات مقصدیت کی ہے، یہ بات اہم ہے۔ اس حدیث قدسی میں حق تعالی افضلیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مقصدیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نبی کو بھیجے لیکن نبی کے بعد علی کو نہ بھیجے، نبی کا بھیجنا عبث ہو جائے گا اور نبی کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اور خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، کبھی بھی خلاف عقل کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور اللہ نبی کو بھیجے اور علی کو بھیجے اور علی کے بیٹوں کو بھی بھیجے لیکن فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے تو ان سب کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی زادی نے ان سب کے اہداف اور مقاصد کو بچایا۔ استاد آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے ان الفاظ کے ساتھ ایک پوری کتاب لکھی اور اس حدیث کی شرح کا آغاز اس جملے سے کیا، کہا بدن انسان میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر کاٹ دیے جائیں تو انسان ناقص ہو جائے گا، جیسے ٹانگیں، جیسے ہاتھ ہیں، لیکن انسان کی موت نہیں ہوگی۔ لیکن تین اعضاء ان کا اس بدن انسان میں اور اس امکان وجود میں جو کردار ہے وہ اساسی ہے کہ ان تین میں سے اگر ایک بھی متاثر ہو جائے انسان منہدم ہو جائے گا، انسان نابود ہو جائے گا۔ ایک مغز، ایک قلب اور ایک جگر۔ مغز، اس پر حیات انسانی وابستہ، دل، اس پر حیات انسانی وابستہ، اور جگر اس لیے کہ دماغ، مغز یہ انسان کے پیکر میں، انسان کے وجود میں حاکم ہے، لیکن مغز کی حیات اور مغز کی زندگی دل سے وابستہ ہے۔ یہ دل اس مغز کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اگر دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو مغز ناکارہ ہو جائے گا، دماغ کی موت ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ سرپرست دماغ ہے، فیصلے مغز کرتا ہے، لیکن مغز کی حیات اس دل اور قلب سے وابستہ ہے۔ قلب یہ حیات دماغ کا ضامن ہے اور خود دل کی زندگی یہ جگر سے وابستہ ہے۔ جگر دل کو خون مہیا کرتا ہے اور خون کی طرف خون منتقل کرتا ہے دل کی طرف۔ اگر یہ مثال میں کسی حد تک پہنچا سکا عالم امکان کی، اسی طرح سے اس کائنات میں ذات ختمی مرتبت عقل بشر اور انسانیت کا دماغ ہے، اور اس عالم امکان میں ختمی مرتبت کی حیثیت مغز اور دماغ کی ہے۔ حق کی حاکمیت ان کے پاس ہے، لیکن اس دماغ کی یعنی ذات مصطفیٰ کی حیات قلب عالم امکان سے وابستہ ہے، اور قلب عالم امکان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور علی کی حیات
امکان ہے، خود علی کی حیات اور قلب عالم امکان کی حیات یہ جگر عالم امکان سے وابستہ ہے، اور جگر عالم امکان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ نبوت قانون ہے، نبوت کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے۔ اللہ نے قانون اس لیے نہیں بھیجا کہ قانون قانون کی حد تک رہ جائے۔ نبی کا کام، انبیاء کا کام اس قانون کا تعارف پیش کرنا ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو اور امامت نہ ہو تو یہ قانون اور آسمانی شریعت صرف اور صرف تعارف اور شناخت کی حد تک محدود رہ جائے۔ اس لیے ولایت اور نظام ولایت یہ دین کا تتمہ ہے اور دین کا تکملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بیسیوں راستے ہوں، ان میں سے ایک ولایت ہے، نہ، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام نظام ولایت ہے۔ نبوت قانون ہے، اور اگر ختمی مرتبت پہ آ کے نبوت ختم ہو جائے اور بعد میں نظام امامت کا تعارف نہ کیا جائے تو آسمانی شریعت صرف تعارف کی حد تک محدود رہ جاتی اور مرحلہ نفاذ میں داخل نہ ہو سکتی، اس لیے کہ اس آسمانی شریعت کی نفاذ اور حفاظت کا نام نظام ولایت ہے۔ اس لیے فتح خیبر کے موقع پر بت دکھائے نبی نے، توڑے علی نے، ورنہ پیغمبر علی کے کندھوں پر سوار ہو کر خود بت توڑ سکتے تھے، لیکن نہ، علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اس لیے کہ نبی کا کام تشخیص ہے، نفاذ یہ ولایت کا کام ہے، نفاذ یہ امامت کا کام ہے، نظام ولایت یہ تحفظ دین اور نفاذ دین کی ضمانت ہے۔ اور جب یہی نظام ولایت خطرے میں پڑا تو کس نے بچایا؟ فاطمہ زہرا نے۔ جناب ذاکر تشریف لے آئے، آ چکی۔ کس نے بچایا؟ نظام ولایت کا تحفظ اور نظام ولایت کی بقا منحصر ہے ذات سیدہ میں۔ اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر نظام نبوت و رسالت و امامت و ولایت بچ سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا۔ ابان بن تغلب نے یہ روایت ذکر کی ہے، اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے یہ حدیث بیان کی، توجہ فرمائیے۔ ابان بن تغلب نے، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا کہ مبادا وقت کم نہ رہ جائے، لیکن ظاہر نبی تشریف نہیں لائے جنہوں نے بعد میں پڑھنا، میں بات آگے بڑھوں تاکہ گفتگو ایک مرحلہ اور طے کر لے۔ ابان بن تغلب نے اس حدیث کو بیان کیا، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں ذکر کیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 نور اتارے، ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سفید ہے، اور ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سرخ ہے، اور ایک نور جو وقت زوال سے کچھ پہلے ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے۔ نور سفید نور نبوت و رسالت ہے، اور یہ نور جمال خدا ہے، اور نور سرخ یہ نور امامت و ولایت ہے، اور یہ نور جلال خدا ہے، اور نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کی نور کو نور رسالت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ رسالت بچتی ہے نہ نبوت بچتی ہے۔ اس حدیث قدسی میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا، مقصدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کائنات میں نہ آتی اور اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا
تو 1,24,000 نبیوں کی محنت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی. نظام ولایت اور رسالت کا تحفظ اور بقا یہ منحصر ہے ذات فاطمہ میں، ذات سیدہ میں. سیدہ کا شرف ممکن نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. میں اختصار کی طرف بڑھ رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ان جملوں پر. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کا شرف کیا ہے؟ بی بی کے تعارف میں ختمی مرتبت نے فرمایا. اس حدیث کو عامہ نے بھی نقل کیا، خاصہ نے بھی نقل کیا، فریقین کے علماء نے بیان کیا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. فاطمہ کون ہے؟ آپ کے ادب کا راز کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں اور اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں. یہ عجیب ہے، بہت عجیب ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں. اگر پیغمبر یہ فرماتے یہ بھی بہت بڑا شرف تھا، لیکن نہ، فاطمہ کا تعارف نہ ہو سکتا. فاطمہ کا تعارف یا اللہ نے فرمایا یا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. اس سے عصمت ثابت کرنا یہ بہت معمولی بات ہے. مسئلہ فوق عصمت ہے، عصمت سے بالاتر. اگر پیغمبر یہ فرما دیتے کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے تو یہ فاطمہ کی عصمت ثابت کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بات اس سے بہت اوپر ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کا غضب. میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے اور آج کا پیغام مکمل ہو جائے. اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یہ غیر معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ رضی اللہ کا معیار ختمی مرتبت نے بیان کیا. کون کون رضی اللہ ہے اور کون کون لعنت اللہ ہے. رضی اللہ کا معیار ذات فاطمہ ہے. اس لیے پیغمبر نے یہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں. نہ، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے. جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کے دروازے پر چلا جائے. اگر اس کا سر در فاطمہ پر جھک گیا اور نبی زادی اس سے راضی ہو گئی تو ہم اسے رضی اللہ مان لیں گے. اور اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلی جائیں اور غضبناک ہو کے چلی جائیں وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. بس آخری جملہ عرض کروں. فاطمہ زہرا معیار رضایت خدا. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا نگہبان حکم خدا. فاطمہ زہرا محافظہ ولایت. فاطمہ زہرا مدافع اسلام. فاطمہ زہرا حق تعالی کا سب سے بڑا راز.
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان، اس حدیث سے کم از کم عصمت فاطمہ زہرا ثابت ہوتی ہے۔ بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اگر بات پہنچ جائے۔ عصمت اور معصوم ہونا، جب آپ اپنے بچوں کو 14 معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں، اگر آپ کا بچہ پلٹ کر آپ سے پوچھ لے کہ بابا یہ معصوم کسے کہتے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کون ہے معصوم؟ وہ سادہ ترین تعریف، معصوم کا سادہ ترین مفہوم جو آپ اپنے بچے کے سوال کے جواب میں اسے بتاتے ہیں۔ معصوم کون ہے؟ جو زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے۔ اگر پلٹ کر آپ کا بچہ دوبارہ پوچھے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ترک واجب گناہ ہے، ارتکاب حرام یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی معصوم یا معصومہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی واجب کو چھوڑ دے یا کسی حرام کا ارتکاب کر لے، وہ معصوم نہیں رہے گا، چاہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی ایک گناہ نہ کیا ہو۔ گناہ کیا ہے؟ ارتکاب حرام اور ترک واجب۔ اگر یہاں تک بات پہنچی تو آگے بڑھیں اور مجھے بتائیں سلام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، علیکم السلام، علیک السلام، سلام علیک، جن لفظوں سے بھی سلام کریں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سلام کرنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے۔ سلام کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کسی نے اگر آپ پر سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام بھیج دے تو آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حالت نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر بات پہنچی ہو تو سمجھے فاطمہ کون ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور ترک واجب خلاف عصمت ہے۔ اگر معصوم زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک واجب کو چھوڑ دے، وہ معصوم نہیں رہے گا۔ جبکہ عامہ و خاصہ کا اجماع ہے کہ نبی زادی فاطمہ زہرا معصومہ ہے۔ تو اب تاریخ اٹھا کے خود دیکھ لینا، مجھے تاریخ میں زیادہ مہارت نہیں ہے اور میں تاریخ کے کرداروں کو زیادہ نہیں جانتا۔ جسے شوق ہے وہ خود پڑھ لے کہ کچھ افراد نبی زادی کے پاس گئے، جا کر سلام کیا۔ اب اٹھا کے پڑھ لینا کیا نبی زادی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا جواب نہیں دیا؟ مجھے نہیں معلوم دیا یا نہیں دیا، میں نے یہی سنا ہے اور یہی دیکھا ہے کہ آنے والوں کا نبی زادی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو نبی زادی نے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ اے مسلمانوں، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔